اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی۔ کہاں کیوں کیا اس میں آپ کو لگا بھائی؟ جس نبی پہ وحی آ رہی تو اس کا تو ایمان لازمی بات ہے، وہ تو حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ دن بدن ہر پل ان کے جو مقام ہے اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ فرشتوں کا جو ہے اس میں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو انہیں تو ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ٹیپ ریکارڈر ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے ان میں چیز بھر دی وہ ان کے اندر تو کوئی ویل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی چلا سکیں، گھٹا بڑھا سکیں۔ انسانوں کے بارے میں نے وضاحت سے بتا دیا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان کو قرآن جب اترتا تھا تو اضافہ ہو جاتا تھا، اور جو کافر ہوتے تھے ان کی حسد اور بغض کی وجہ سے وہ اور زیادہ اپنے اندھے پن میں اور بہرے پن میں بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں اللہ کی ناراضگی نہیں، اللہ نے تنبیہ کی ہے اپنے نبی کو جہاں جہاں قرآن میں تنبیہ کی ہیں، وہ نبی تو معصوم ہوتے تھے، وہ نبی کی امت وہ کی ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو ذمہ داری نبی آپ کے اوپر چھوڑ کے گئے آخری خطبے میں، اب آپ لوگ پہنچائیں گے، نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ آپ کے لیے اشارہ ہے، کیونکہ نبی تو سارے معصوم تھے، اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ سوال یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو صاحب حیثیت ہو اس پہ قربانی واجب ہے۔ مطلب میں آپ کو بتا چکا، صاحب حیثیت جو ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، زکوٰۃ میں تو یہ شرط ہے کہ 1 سال گزرنا چاہیے مال پہ جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی واجب ہے ان لوگوں پہ جن پہ ابھی بھی تازہ ہی مال آیا ہو 1 رات پہلے بھی، تو ان پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ مکان ہے، آمدنی بھی ہے، اس پر 2-2.5 لاکھ پیسہ بھی ہے، وہ کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کا مکان ہے، اس پہ آمدنی بھی ہے اس کی، اور اس پہ 2-2.5 لاکھ قرضہ ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ بھائی یا تو اس آمدنی سے وہ قرضہ اتار دے اور اس قابل ہو جائے کہ اس کے اوپر قربانی فرض واجب نہیں رہی، لیکن اگر وہ مال سے عیش بھی کر رہا اور قرضہ جو کا تو کھڑا ہے یا بزنس کا قرضہ ہے تو پھر اسے قربانی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے حب الوطن نصف الایمان، اپنے وطن سے دیش بھکتی آدھا ایمان ہے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کیسے سمجھیں؟ بھائی جو ان کا سوال سمجھیے بھائی، مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ آپ اپنے ملک سے وفادار اگر آپ ہیں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ غدار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بہت اچھے نیک کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود کے کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایجوکیشن کا، لوگوں کے لیے صحت کا، لوگوں کے لیے مطلب کپڑوں کا، کھانے پینے انتظام آپ کر رہے ہیں، بہت سخی ہیں آپ، اور کل کو اگر یہ پتہ لگے کہ آپ پاکستان کے جاسوس ہیں تو آپ کو سولی دے دی جائے گی، آپ کی تمام نیکییں بالکل بیکار ہیں۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے ملک کا وفادار ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بتا دو رہا ہوں، تو آپ اگر وفادار ہیں تب آپ کا ایمان کا یہ معاملہ درست ہوگا۔ اگر آپ جاسوس ہیں، غدار ہیں اپنے ملک کے، تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اسی بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی، ہماری بہن نے بنا بتائے کسی سے شادی کر لی، اب ہم نے اس کی دوبارہ شادی کر لی، بہن نے اس شوہر کو بتا دیا، اب ہم کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بہن نے شادی کر لی بنا بتائے کسی سے، اور پھر خاموش رہی، گھر والوں کو نہیں بتایا، گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ اب وہ سسرال پہنچی تو اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اور اب یہ سب لوگ پریشان ہیں، شوہر کے گھر والے بھی اور یہ بھی۔ اب کیا کیا جائے؟ بھائی قرآن تو نے جہاں پہ ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے شادی نہیں کر سکتے، ان میں شادی شدہ عورتوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو فوراً اسے وہاں سے واپس بلانا چاہیے اور اس کے پہلے شوہر کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر وہ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ حرام کاری ہوگی، وہاں اس کا نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح باطل ہے۔ جو دوسرا نکاح ہوا اس
کا پہلا نکاح اگر وہ بالغ ہے اور عاقل ہے اور سمجھدار ہے تو اس نے جو نکاح کیا حالانکہ اس نے گناہ کام کیا اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے اسے اس کا جو ہے وہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کا اسے گناہ ملے گا، لیکن نکاح اس کا ہو گیا تو اسے اس کے پہلے شوہر کے حوالے کرنا چاہیے، ان سے معذرت چاہنی چاہیے، یہ لوگ بھی اذیت سے بچیں گے اور حرام کاری سے بچیں گے، اس میں بالکل نہ شرمائیں۔ دیکھیں میں نے شاید پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے ایک حدیث سنائی تھی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی آیت کی خلاف ورزی ہوگی اس معاملے میں تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا مطلب اسے وہاں سے ہٹا کے پہلے شوہر کے حوالے کر دیں گے تو اللہ راضی ہوگا تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا اللہ پاک، تو انہیں عزتیں ملیں گی اگر انہوں نے یہ کام کر لیا۔ اگر انہوں نے یہ سوال کیا ہے اگر پہلے والا شوہر نہ رکھے تو دوسرا والا شوہر نے نکاح کیا ہے وہ قائم رہے گا۔ بھائی پہلے والے شوہر کو طلاق دینی پڑے گی، پھر اسے اس کی عدت کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر یہ والا شوہر اگر نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ یہ تو نکاح ہی باطل ہے، تو نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ جو نکاح والی عورت ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے متعلق سوال ہے کہ اگر مطلب ہر طرح سے خوشحالی ہے ہمارے میں سارے صاحب ایسے ہیں تو وہاں کا گوشت کے بارے میں کیا ہے، گوشت کس طرح تقسیم کرنا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی اگر پوری طرح خوشحال ہیں لوگ تو اس ماہ گوشت کا کیا کریں؟ بھائی اگر سارے خوشحال ہیں تو لازمی بات ہے اتنے پیسے والے ہوں گے جیسے سعودی عرب کے لوگ ہیں کہ وہ سوڈان وغیرہ ایسے جو ملک ہیں غیر ملک وہاں سپلائی کراتے ہیں، تو اگر پھر آپ کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ آپ اسے دوسرے ملکوں میں بھیجیں جہاں غریب مسلمان ہیں۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ دھوکے سے کم عمر کے جانور بیچ دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی اگر وہ فرب جانور ہے تو عمر کا تو میں نے حدیث سنا دیا آپ کو، اگر کم عمر بھی ہے اور وہ فرب ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر وہ دھوکہ دے کے بیچ رہے تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ جو ہے وہ مومنوں کو یہ بیوقوف نہیں بنایا، اس نے آپ کو آنکھیں کھول کے خریدنے کا حکم ہے، آپ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے حساب سے چیک کرنا چاہیے جانور، آپ اس کے 2 دانت چیک کریں، اس کے سینگ چیک کریں، اس کے کھر چیک کریں تب آپ خریدیں۔ آپ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں؟ دنیا تو ہے ہی بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن آپ کو تو کم سے کم اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ اسلام میں حلال کاروبار کی کیا شرطیں ہیں؟ ان کا سوال یہ اسلام میں حلال کاروبار کی کیا شرطیں ہیں؟ بھائی 2-3 شرطیں ہیں، ایک تو آپ دھوکہ نہ دیں کسی کو، دوسرے حلال چیز کا کاروبار کریں، حلال طریقے سے کریں، کسی قسم کے سود کی کوئی جو ہے اس میں آمیزش نہ ہو، تو انشاءاللہ جو چیزیں طیب ہیں اسلام میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے گناہ قرار دیا اسلام میں ان چیزوں کا کاروبار بھی کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، شراب ہوئی، سور کا گوشت ہوا، مطلب اسے پھیلاتے چلے جائیں آپ، جوا سٹہ وغیرہ، ان سب کے کاروبار آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ان کا سوال یہ ہے جو لوگ رکوع سجدہ پوری طرح نہیں کرتے ان کے بارے میں، بھائی ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چور کہا، نماز کے چور، اس سے بڑا جملہ تو نہیں ہو سکتا کوئی، تو ظاہر سی بات ہے چور کی سزا تو پھر وہاں کاٹنا شروع ہوگا، جب یہیں ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے۔ دیکھو جی یہ تو انٹینشن کے اوپر ہے، ان کی علم کے اوپر ہے، اگر انہیں اتنا علم ہی نہیں ہے اور انہوں نے علم ہی سیکھا تو علم نہ سیکھنے کی ان کی پکڑ ہوگی، اور اگر وہ جان بوجھ کے جلد بازی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھی، حضور نے اب بھی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر بھی جب حضور نے کہا تو وہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے آپ پہ میرے ماں باپ قربان، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تو پڑھ کے بتائی ہے، اسے نماز کی تفسیر بتائی، یہ کہا کہ سکون جو ہے وہ نماز کا اہم ترین ستون ہے، تو جو لوگ سکون سے نماز نہیں پڑھتے وہ ان کی نمازیں پہنچی نہیں اللہ تک۔
ایسا ہے، اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. کم سے کم 3 بار آرام سے آپ سبحان ربی اللہ کہہ لیں سجدے میں، اور سبحان ربی العظیم کہہ لیں رکوع میں، تو آپ کا رکوع بھی ہو جائے گا، سجدہ بھی ہو جائے گا. لیکن 3 بار میں کیوں رکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جھکنا اور اپنا سر اللہ کے قدموں میں ڈال دینا. ان میں جتنا آپ ٹائم لگائیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے. لیکن یہ نفل اور سنتوں میں ہو سکتا ہے. جماعت کی نماز میں آپ پابند ہوتے ہیں امام صاحب کے، تو وہاں آپ کے بس میں نہیں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ادروائز نفل اور سجدوں میں آپ لمبا کر سکتے ہیں. بھائی وہ تو میں بتا دے رہا ہوں، وہ تو چوری ہے، بتایا تو نبی نے چوری بتایا ہے. جیسے یہاں پہ ہے، یہاں اس طرح جیسے مہنگا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ جو سستا ہوتا ہے، پہلے وہاں پہ ایسے ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں رہتے ہیں، دوسری جگہ سستا ہوتا ہے حصہ وہاں بھجوا دیں. کیوں بھجوا رہے ہیں جب آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس؟ سستا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ کی روح پہنچتی ہے، آپ کی نیت. اپنے ہاں قربانی کرنا اپنے علاقے میں، وہیں سے جانور خرید کے وہیں کے لوگوں میں گوشت بٹوانا، یہ سنت ہے. اب اس سستے کے چکر میں کہ یہاں ہمیں حصہ مل رہا 2700 کا، اور ہم اگر بہار میں بھیج دیں گے وہاں مل جائے گا 700 روپے کا، تو بھیجو. آپ اپنے حساب سے آپ اپنا بوجھ اتار رہے ہیں. قربانی بوجھ تھوڑی ہے آپ کے اوپر، قربانی تو واجب ہے، ایک عبادت ہے. آپ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ پہ قربانی نہیں ہے، میں یہی تو بتا رہا ہوں. تو آپ نہ کرو، کوئی ضروری تھوڑی ہے حصہ لینا. جو صاحب حیثیت نہیں ہے قربانی کے لیے، اور وہ قربانی کی وجہ سے اگر کچھ اور چیز قربانی کر دے، جیسے بیڑی پی رہا ہو، طے کر لے کہ میں نے آپ سے بیڑی نہیں پی، یہ میری قربانی ہے، اٹھ کے کھائے، تو کیا اس سے؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑھیا. قربانی جو ہے وہ یہی ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا. ان چیزوں میں آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے اللہ اور رسول کے خلاف، انہیں قربان کر دینا ہی قربانی ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کے خواب سچے ہیں. یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے. قرآن میں کہا اللہ نے کہ میں نے آزمایا اسے ابراہیم کو، اور یہ اپنی آزمائشوں میں پورا اترا. تو اگر اللہ رسول کے خلاف آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور آپ اسے قربان کر رہے ہیں بقرعید کے موقع پہ، تو آپ کی قربانی ان لوگوں سے بہتر ہے جو جانور کاٹ رہے ہیں. مرحومین کے ایسالِ ثواب کے لیے ان کے نام سے قربانی کرنا ہے. ان کا سوال یہ ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ بھائی نفلی قربانی ہو، ان پہ واجب تو ہے نہیں جب وہ چلے گئے، یہ تو زندہ لوگوں پہ ہے. ثواب جو ہے آپ دعا کر دو کہ اللہ پاک انہیں اس کا ثواب دے. پوری امت کے لیے دعا کرو. حضور نے پوری امت کے لیے قربانی کی، تو اس میں مردے زندہ سب آ گئے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کرو گے تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ثواب پہنچے گا. یہ سنا ہے کہ ایک گھر میں میت ہو جائے تو گھر میں 40 دن تک میاں بیوی آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے. ہاں یہ سوال آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو وہاں میاں بیوی کو 40 دن تک قائم نہیں کرنا چاہیے اپنا ازواجی تعلق. یہ بیکار کی باتیں ہیں میرے بھائی، ان میں کوئی دم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے لیے سوگ نہ کریں. صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن ہیں، اور سوگ میں یہ معاملہ بھی نہیں آتا. دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے بچہ فوت ہو گیا، تھکے ہارے آئے تو رات کو انہوں نے وائف کے ساتھ ہم بستری کی. لاش بچے کی برابر میں پڑی رہی. ہسبینڈ کو اس عورت نے نہیں بتایا. کتنی عظیم ہماری ماں تھی وہ. تو یہ تو ہمیں حدیثوں سے سارے واقعے ملتے ہیں. اگر کوئی آدمی 3 دن کے بعد اس نیت سے ہم بستری نہ کرے یا عورت نہ کرنے دے کہ میں تو ابھی غم میں ہوں، وہ گناہ گار ہوگی. شوہر کے علاوہ اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، شوہر کا کوئی بھائی بہن یا باپ مرا ہو، تو بالکل اجازت ہے. 3 دن تک اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی بالکل نہ کریں، لیکن چوتھے دن اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی تو یہ بوجھ نہ بنائیں اپنے اوپر. جب شریعت نے جو چیز آپ کے اوپر نہیں ڈالی آپ اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں. نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بوجھ اور توق اتارنے کے لیے آئے تھے. اگر بیوی شوہر کو گالی دیتی ہے تو شوہر کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گالی دے تو شوہر کیا کرے؟ بھائی پہلے تو اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس نے اس قابل بیوی کو کر دیا کہ وہ گالی دے رہی، اتنا ٹارچر اسے کیا، یا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر غلطی نہیں ہے تو پھر وہ گواہ کرے، اپنے سسرال والوں کو بلائے، اپنے گھر والوں کو بلائے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور بتائے کہ بھائی یہ میرے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے، اور اسے تنبیہ کریں. اگر وہ اس کے بعد بھی نہ سدھرے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اسے طلاق دے. لیکن پہلے اپنے آپ کو چیک کرے. اصل میں ہم
عورتوں پہ اتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہیں کہ شروع میں بیچاری معصوم عورتیں بولتی نہیں، میرے پاس روز کیس آتے ہیں، اور جب ان کی بالکل ہی اندر سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. بھائی گالیاں کھا کھا کے کتنے دن برداشت کرے گا آدمی، کتنے سال برداشت کرے گا؟ اگر اس کی غلطی نہیں ہے شوہر کی تو پھر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اللہ کا نام کریں، 6 حصے اپنے کریں، یہ صحیح ہے یا 7 کے 7 حصے اپنے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ایک حصہ اللہ کے نام کا، باقی گھر والوں کے. بھائی کوئی حدیث تو ہے نہیں، آپ اپنے گھر والوں کے نام کا کریں، آپ کی مرضی اللہ کے نام کا کرتے ہیں. آپ اللہ ہی کے نام پہ تو کر رہے ہیں، جو گھر والوں کے نام کے حصے کر رہے ہیں وہ آپ کو ان کے کہ اللہ اکبر، یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابا اللہ ابا، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا، تو وہ سب اللہ ہی کے نام پہ چل رہا ہے حصے. نہیں سب اللہ کے نام پہ بٹ رہا ہو کوئی نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنا آپ بنا لی، نبی نے نہیں فرمایا. نبی نے امت کی طرف سے قربانی کی، پوری امت کی طرف. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر دو. جو ہم نے جانور لیا ہے ہمارا اللہ کے نام کا ہے ہی، باقی اس میں سب تمام پوری امت کے لیے بالکل کرنا چاہیے. نیت کرنے جانور ایک مہینے بالکل بالکل نبی کی بڑی سنت ہے. سوال یہ ہے آن لائن کچھ سامان منگایا وہ آیا نہیں، تم نے پیسے واپس منگا دیے، کچھ ٹائم بعد وہ آ گیا، ابھی جو استعمال کریں نا. ان کا سوال یہ ہے آن لائن کوئی چیز منگائی، وہ لیٹ ہو گئی، نہیں آئی، یہ سمجھے اب نہیں آئے گی، تو انہوں نے کمپنی سے پیسے واپس منگا لیے. اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ سامان آ گیا، اسے استعمال کرنے. بھائی جس طرح سے آپ نے اپنے پیسے واپس منگائے ان لوگوں کو انفارم کریں کہ آپ کا سامان ہمارے پاس پہنچ گیا. کمپنی نے ہو سکتا ہے سوچ لیا ہو کہ کھویا گیا یا چوری ہو گیا اور آپ کے پیسے واپس کر دیے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے اسے استعمال کرنا. یا تو آپ کمپنی کو واپس کریں، یا کمپنی آپ کو اجازت دے دے کہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کہے کمپنی کہ بھائی اس کے پیسے ہمیں بھیجو، تو آپ کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے اس کے پیسے پے کرنے چاہیے. سوال ہے کیا پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پہنے ہوئے زیورات جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ بھائی بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان کی وہ قیمت لگے جو آج کی قیمت ہو. پہنے ہوئے زکوٰۃ مان لو آپ پہلے ہوئے زیور آپ نے 2 دن پہنے لیا اور وہ 70 لاکھ کا تھا، اور خریدنے کے بعد وہ اگر آپ بیچنے جاتے ہیں وہ 60 لاکھ کا بکا، کیونکہ اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، میکنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ کو 60 لاکھ قیمت لگانی ہے، نہ کہ 70 لاکھ. جس دن آپ دے رہے ہیں اس دن کی قیمت کے حساب سے. بچوں کو فرضی کہانی بنانا کہتا ہے. ان کا سوال یہ ہے جب بچوں کو جیسے فرضی کہانیاں سنا دیتے ہیں بنا کے، اگر وہ موٹیویشنل کہانیاں ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں آپ صداقت کی اور بچوں کو نیک بنانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کو جو شریعت ہے وہ اجازت دیتی ہے اس بات کی. لیکن ایسا نہ ہو کہ الٹی سیدھی جھوٹی کہانیاں اور آپ بچوں کو ڈرانے کے لیے یا دہشت پھیلانے کے لیے، تو وہ جو بچوں میں بگاڑ پیدا کریں، ایسی کہانیوں کی اجازت نہیں ہے. بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اللہ کے نام کے پیسے دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کے دے دو مانگنے والے کو، اور بہت کچھ پیسے ایسے دو کہ ہمارے ماں باپ کی نمازوں کے پیسے کہ جو ان سے چھوٹ گئی. ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی نمازوں جو چھوٹ گئیں ان کا صدقہ غریبوں کو دینا. بھائی نبی نے تو کوئی نہیں فرمایا. آپ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے اور جو ان کی نمازیں چھٹی انہیں معاف کر دیں. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا اس طرح کہ ایک نماز کا اتنا صدقہ یا صدقے دو. توبہ ہے نماز کا جو سب سے بڑی جو معافی ہے، وہ پچھلی نمازوں کی توبہ اور آگے نہ چھوڑنے کا عزم. اور جو لوگ مر گئے ان کا تو چیپٹر ہی بند ہو چکا. آپ کتنا ہی صدقہ کرتے رہو، انہیں صرف عالم برزخ میں اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کا. ایصال ثواب جو ہے وہ صرف آڑ کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، اس میں آپ کے ان کے اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو ان میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی نیکی جو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہاں نیکی کا معاملہ کر رکھا ہوگا. اور اگر وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے تو اس عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی آپ کی نیکی بھیجنے سے، ایصال ثواب بھیجنے سے. تو جو پھر یہ لوگ چندے کی رسیدیں کٹواتے ہیں اس میں کہہ کر کے کہ میرے والد کی نماز اتنی رہ گئی تھی، آپ جوڑ کے بتا دیجیے کیا دینا ہے. تو یہ مدرسے والے تو ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ رسیدیں کٹواتے ہیں مدرسے والے کہ اتنی والد کی نمازیں رہ گئیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں معاشرے میں، یہ تو مجھے نہیں پتہ. یہ خود بھگتیں گے جو بھی غلط کرے گا. میں تو نبی کی تعلیم بتانے کے لیے آپ کو بیٹھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ ایک نماز کا کفارہ اتنے پیسے ہے، 10 سال کا کفارہ اتنا ہوا، 20 سال کا اتنا ہوا. کیونکہ یہ مال سے جڑ گیا معاملہ، دھندے سے. تو یہ سب دھندا ہے، بزنس، کمرشل ہو گئے لوگ. تو اس میں سر ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا. اس سے بچنا چاہیے آپ لوگوں کو. سوال یہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو دوسروں کو تحریر کر کے
क्या ज़कात अदा हो जाएगी? ان کا سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کو دوسرے کی کہہ کے دیں، ظاہر کر کے دیں کہ یہ دوسرے کی ہے، تو زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی. آپ کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے. مان لو حکمتاً آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ میری زکوٰۃ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہہ دو بھائی یہ زکوٰۃ ہے، کہیں سے آئی، وہ آپ نے چاہے اپنے بھائی سے لے کے دی، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے. ایک سوال ہے، دادا جان ہمارے والد کو مکان اور چچا کو زمین دے دی، اب ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں چچا مکان میں حصہ مانگتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دادا ان کے والد کو مکان دے گئے اور چچا کو زمین دے گئے، اور اب چچا ان کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا مکان میں حصہ ہے. تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ کچھ دے کے گئے تو انہیں قبضہ دے کے جانا چاہیے تھا اور تحریر لکھ کے جانی چاہیے تھی. قرآن میں سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت جو اتاری ہے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کی، وہ لکھنے کے بارے میں ہے، اور ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، لکھتے ہی نہیں. آپ چاہے سادے کاغذ پہ لکھ لو، مگر ہی نہیں سکتا کوئی. اب تو آپ کا حل یہ ہے جو جس نے سوال کیا کہ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے آپ کے مکان پہ کہ ہمارا بھی حصہ ہے، تو آپ ان کی زمین پہ دعویٰ کر دو، کمپرومائز ہو جائے گا. اور اگر آپ کے دادا واقعی کچھ لکھ کے نہیں گئے اور انہوں نے ایسے ہی، تو آپ اس میں رہ رہے اور وہ انہیں زمین دے دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا بھائی ابھی سب استعمال کرو، تو ان کے مرنے کے بعد تو تمام اگر بہنیں بھی ہیں ان کا بھی ترقے میں حصہ بنے گا. تو سب کو وراثت جو ہے وہ سب میں بٹنی چاہیے. بلی دودھ میں منہ ڈالتے ہیں تو کیا دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بلی اگر دودھ میں منہ ڈال دے تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو ایک بلی آ گئی پاس میں، تو حضور نے پانی اس کے آگے کر دیا. اس نے پانی پیا وضو کے اس پانی میں سے، اور اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو حضور نے اپنا وضو فرمایا اسی پانی سے. تو وہاں جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا حضور اس نے تو بلی نے منہ ڈال دیا تھا اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو آتی جاتی چیز ہے، آتی رہتی ہے، یہ چیزوں میں منہ ڈالے گی تو ہم کہاں تک اسے وہ کریں گے. مطلب پاک، حالانکہ درندہ ہوتی ہے بلی، لیکن اس کے بعد بھی اس کے لعاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا. تو جتنا دین ہمیں نبی دے گئے وہ ٹھیک ہے. پھر بھی اگر آپ کو قباحت ہے اور آپ کو جو ہے وہ دودھ پینے میں اب یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اسے صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، آپ نہ استعمال کریں. لیکن پھینکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اسراف ہوگا. آپ اللہ کی نعمت کو پھینک رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی اور کو دیتے ہیں، کیونکہ پاک ہے اور اجازت ہے. اگر اجازت نہ ہوتی پھر آپ کو پھینک دینا تھا. زیور کے بارے میں بتایا کہ گھر میں زیور استعمال ہوتا ہے تو زکوٰۃ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں زیور استعمال ہوتا ہے کیا اس سے زکوٰۃ ہے؟ بالکل ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی بیٹی کے ساتھ، اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو نبی نے پوچھا حالانکہ وہ بچی تھی کہ اس کی زکوٰۃ تم نے دی؟ اس نے کہا نہیں دی. اس کی زکوٰۃ دو. اس کا مطلب جو پہنے ہوئے کنگن تھے نا، تو استعمال شدہ زیور پہ یہ لوگوں نے گمراہ کر رکھا لوگوں کے، جو چیز استعمال میں زیور ہوگا اس سے زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل ہے، اور خوش دلی سے دیا کرو. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے بھائی. حضرت عمر سے یہ بات ثابت ہے کہ برابر میں جو پڑوسی میں یہود رہتے تھے انہیں گوشت پہنچاتے تھے. شوہر نے ایک پلاٹ میرے نام کر دیا تھا اور واپس مانگ رہے ہیں کہ میں سب وارثوں کو دوں گا. بھائی اگر یہ انہوں نے اس لیے، ان کا سوال یہ ہے ان کے شوہر نے پلاٹ انہیں دے دیا تھا اور اب وہ واپس مانگ رہے ہیں، ان کے نام کر دیا تھا. اگر انہوں نے اس لیے نام کیا تھا کہ انکم ٹیکس میں بچنا ہے یا کوئی اور حکمت ہو، اپنے نام زیادہ جائیدادیں ہوں، تو وہ تو شوہر ہی کا ہے، پھر وہ واپس لے کے کسی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے گفٹ کر دیا تھا تو گفٹ دے کے واپس مانگنے والوں کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ ایسا ہے تحفہ دے کے واپس لینا جیسے کتا الٹی کر کے چاٹتا ہے. تو اگر انہوں نے واقعی ان کے ہسبینڈ نے گفٹ کر دیا تھا اور وہ واپس مانگ رہے تو وہ گناہ گار ہوں گے. اور اگر انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی کیا انٹینشن تھی ان کے نام کرنے میں، اگر ان کی انٹینشن یہ تھی کہ میں ان کے نام کرا رہا ہوں بعد میں جو ہے وہ میں لے لوں گا، تو وہ مالک ہیں، بالکل سب وارثوں میں بٹنا چاہیے. ٹائم کیا ہوا؟ قربانی کے متعلق ایک سوال ہے. ہاں کہ اگر قربانی کا گوشت نہ کر کر جو حسب ضرورت اس کو پیسے دے دی جائیں تاکہ وہ اپنے اس سے فروغ ادا کر سکیں، تو کیا ہو جائے گا قربانی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی نہ کر کے بلکہ غریبوں میں اگر وہ مال بانٹ دیا جائے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. آپ نے حدیث سنی کہ عید الاضحیٰ کو اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی نیکی
پسند نہیں ہے۔ دوسرے اللہ ہی کے معاملے میں کیوں ہمارے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں؟ آپ اپنے اور مال میں سے دو نا غریبوں کو مال، یہ سال میں ایک اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے قربانی رکھی، اسی میں آپ اپنی چلانے لگے۔ آپ کا دماغ نہیں بھی کام کر رہا ہو اس معاملے میں، غیب یہی تو ہے، غیب پہ ایمان لانا، کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ بھائی میں مال بانٹ دوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ کو یہ لگ رہا ہے کہ قربانی کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصل تو آپ کی آخرت اللہ کی نظر میں ہے، اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اس نے تو خود قرآن میں کہا کہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون جانور کے مجھے نہیں پہنچتے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ اپنی نہ چلائیں، جس طرح حکم آیا، جس طرح رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اسے آپ اسی طرح سے کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کتنے سارے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایسی مبارک راتیں ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ اگر یہ روزے رکھتے ہیں تو ان کی نفل روزے ہیں، لیکن اہم ترین روزوں میں، نفل روزوں میں بھی، تو اس لیے بالکل جتنی ہمت ہو اتنے رکھیں، اور ضروری نہیں ہے، مگر نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں ہے، رکھو گے بہت ثواب ہے۔ آٹھ 9 جتنا جون سا مرضی رکھو، مطلب 1 سے لے کے 9 تاریخ تک۔ 10 تاریخ کے روزے کی منع ہے، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنے سے نبی نے منع فرمایا دونوں عیدوں میں۔ عرفات کے دن بھی نہیں رکھ سکتے جو حاجی لوگ ہیں۔ ایک سوال ہے میرا، جب کسی نے کوئی جانور لیا قربانی کے لیے اور اس کو منافع میں کوئی نام ملا وہ بیچ سکتا ہے، تو دوسرا سوال یہ، اور اگر کسی نے بیچنے کے لیے لیا، کسی نے اسے بنا لی تو اس کو وہیں کی نیت کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی جانور لیا اللہ کے نام کے لیے اور پھر اسے منافع مل رہا تو اسے بیچ دیا۔ بھائی جب پھر اللہ کے نام کے لیے کہاں لیا، پھر تو پیسوں کے لیے لیا۔ میرے نزدیک تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے بات بالکل بھی۔ جو جانور لیا، جو اس کی قیمت بڑھی وہ اللہ کے لیے بڑھی، آپ کیوں اپنا ثواب کم کر رہے ہیں؟ اور دوسرا کیا سوال تھا؟ نہ بکا تو اس کی قربانی کر دیں۔ بھائی یہ بھی آپ کی نیت کے حساب سے ٹھیک نہیں، جو کام آپ نے جس کام کے لیے کیا آپ اسے انتظار کریں، بعد میں بک جائے گا آپ کا۔ قربانی کے لیے آپ وہ جانور لے رہے ہیں جو دوسرے نہیں خرید رہے، وہ آپ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ آپ کا نہیں بکا۔ دیکھ لو کیا دے رہے ہیں آپ۔ قرآن میں یہی تو کہا اللہ نے کہ ردی چیزیں نہیں دینی اللہ کی راہ میں۔ بھائی 10:30 ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، کیونکہ لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور اگلے ہفتے جو ہے وہ قربانی سے متعلق کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور اس میں سوال آپ لے کے آئیے تو ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔